نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق مبارک، خلق مبارک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سرما لگانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اور اس مبارک چہرے کا رنگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس، آپ کا دست مبارک اور دست مبارک میں انگلیوں کا انداز، یہ سیرت کی کتابوں میں بہت ملتا ہے۔ حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں ملا علی قاری، بہت بڑے محدث بھی ہیں، اور حدیث اور فقہ پر آپ کا بڑا کام ہے۔ ملا علی قاری نام ہے ایک۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل لکھے نبی علیہ السلام کے، شمائل محبوب کے نام سے، شمائل نبی کے نام سے یہ کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے۔ اس شمائل کے مقدمے میں بہت بڑی بات لکھتے ہیں، بہت بڑی بات جس کو سمجھنا، نبی علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ظرف بھی ابو بکر و عمر جیسا چاہیے۔ 15ویں صدی جیسا یہ تنگ ذہن، تنگ نظر، تنگ سوچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچان سکتے، یہ نہیں جان سکتے۔ وہ بارگاہ، وہ محبوب، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اشرف و اعلیٰ کوئی ہستی ہو، کیا کمال کی ہستی ہوگی وہ محبوب۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ لکھا ہے، جملہ بہت بھاری ہے، اور وہ جملہ لکھا ہے کہ اللہ کو سمجھنا تو آسان ہے، اللہ کے محبوب کو سمجھنا مشکل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ رحمان 70,000 پردوں میں ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ نے۔ اللہ حجابات سے پاک ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے وجود پر 70,000 حجاب ڈالے ہیں، وہ حجاب میں ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کے وجود پر جو 70,000 حجاب ہیں، یہ حجاب اللہ تعالیٰ خاص خاص بندوں کے لیے اٹھاتا ہے، ہر ایک کے لیے یہ حجاب نہیں اٹھتے۔ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، بہت خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے رحمان اپنے محبوب کے حجاب اٹھاتا ہے۔ یہ ایک بڑی تفصیلی بہت زبردست بحث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں لکھی ہے۔ نبی علیہ السلام کو سمجھنا آج کی 15ویں صدی کے مولوی یا انسانوں کے بس کا کھیل نہیں ہے۔ یہ وہ ذات مبارک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک، خود ابو بکر صدیق جو سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام کو جاننے والے ہیں، سفر بھی حضور کے ساتھ، سفر بھی حضر بھی حضور کے ساتھ، راتیں بھی محبوب کے ساتھ، دن بھی محبوب کے ساتھ، جنگوں میں بھی محبوب کے ساتھ، گھر میں بھی محبوب کے ساتھ، ہر جگہ محبوب کے ساتھ ہیں، لیکن ساری قربتیں پانے کے باوجود بھی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی محبوب ہیں کیا، مجھے نہیں سمجھ میں آئی محبوب کیا ہے، حضور کا چلنا کیا ہے، حضور کی ادائیں کیا ہیں، حضور کے اوصاف کیا ہیں، حضور کی رنگت دن میں کچھ اور ہے، رات میں حضور کے چمک کی انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکے کہ مصطفیٰ کیا ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر فرمایا ابو بکر اتنی حیرت سے مجھے دیکھتے اور اس کی یا رسول اللہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ سرکار نے فرمایا لم یعرف حقیقتی غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ایک لمحے کے لیے سمجھیے، جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود ارشاد فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ خطاب بھی ابو بکر سے ہے، اور ابو بکر اس امت کا سب سے اعلم، سب سے اکرم، سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ فرد کا نام ابو بکر ہے۔ جب ان سے مصطفیٰ کا یہ خطاب ہے تو میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں بنتے، میری اور آپ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں بنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 70,000 حجاب کو ہٹا کے
حضور کے وجود کو سمجھنا یہ کسی کے بس کا کھیل نہیں، اور یہ بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبوب نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنے منزلت کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو سمجھ نہیں سکے۔ اس امت میں آنے کے لیے بڑے بڑے برگزیدہ دعائیں مانگتے تھے۔ سابقہ امتوں میں لوگ دعائیں مانگتے تھے، مالک کاش کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرتا۔ یہ وہ امت ہے، اور ہمیں یہ بن مانگے مل گیا۔ سرکار علیہ السلام کی غلامی ہمیں بن مانگے ملی